حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تہمت لگانے والی عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ندامت کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے جو زنا کے قریب تھا۔ میں نے اسے بوسہ دیا اور اس کے ساتھ خلوت اختیار کی، مگر میں نے زنا نہیں کیا۔ اب میں اللہ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میرے گناہ کا کفارہ کیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ شخص بھی صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے گناہ کا ذکر کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ جو نماز تم نے اخلاص کے ساتھ ادا کی ہے اور جو سچی توبہ تم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر اس شخص کو بڑی تسلی ہوئی اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف اسی شخص کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو گناہ کے بعد سچی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے عہد میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خان میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ مجھے بھی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیجیے تاکہ میں سفر کر سکوں۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان تھے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا مگر انہوں نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی۔ عورت نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں ایسی تہمت میں مبتلا کروں گی کہ تم کبھی نہ بچ سکو گے۔ بعد میں اس عورت نے ایک غلام سے اپنی خواہش پوری کی اور حاملہ ہو گئی۔ پھر اس نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات اس نے اپنے زیور کا ڈبہ ان کے سامان میں چھپا دیا اور صبح شور مچا دیا کہ میرا زیور چوری ہو گیا ہے۔ جب قافلے والوں نے تلاش کی تو وہ ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے نکل آیا۔ اس کے بعد عورت نے الزام لگایا کہ اسی نے اس کے ساتھ زنا بھی کیا ہے۔ چوری اور زنا کا الزام ثابت ہونے پر اسے خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری ثبوت کی بنا پر اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی۔ آپ فوراً پہنچے اور فرمایا کہ ایسے معاملے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب عورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ سچ سچ بیان کرو، مگر وہ اپنے جھوٹ پر قائم رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص تدبیر اختیار کی۔ آپ نے ایک کپڑا اور لکڑی منگوائی اور عورت کے پیٹ پر رکھ کر اللہ کے حکم سے اس کے پیٹ میں موجود بچے سے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی قدرت سے بچے نے بول کر گواہی دی کہ وہ غلام کا بیٹا ہے اور عورت نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور زیور کا ڈبہ بھی اسی نے رکھا تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے عورت کو اس کے جرم کی سزا دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کی تعریف کی اور فرمایا کہ آپ واقعی حق کو پہچاننے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو شوہر نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو باہر نکال دیا اور عورت سے تنہائی میں سوال کیا اور اس کے ماضی کے بارے میں بتایا کہ وہ پہلے ایک گناہ میں مبتلا ہوئی تھی اور اس نے ایک بچے کو جنم دے کر چھوڑ دیا تھا۔
फिर शौहर से कहा कि अपना सर दिखाओ, तो उसके सर पर निशान था। आपने फरमाया कि ये तुम्हारा बेटा है, ना कि शौहर। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें हराम से बचा लिया। नाज़रीन, याद रखें, जिना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि जिना करने वाला जिना के वक्त मोमिन नहीं रहता। एक नौजवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिना की इजाजत मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हिकमत से समझाया कि क्या तुम अपनी माँ, बहन या बेटी के लिए ये पसंद करोगे? उसने कहा, हरगिज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी यही पसंद नहीं करते। फिर आपने उसके लिए दुआ फरमाई और वो हमेशा के लिए इस गुनाह से बच गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता, और शराब पीने वाला शराब पीने के वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जिना के दुनिया में 3 नुकसानात हैं: चेहरे की रौनक खत्म हो जाना, गुर्बत और उम्र में कमी, और आखिरत में अल्लाह की नाराजगी, सख्त हिसाब और जहन्नम का अजाब। इस्लाम में मायूसी नहीं है। इंसान खता का पुतला है, मगर बेहतरीन वो है जो गुनाह के बाद सच्ची तौबा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है, मगर बेहतरीन वो है जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।